بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہے کہ دعا کے کچھ آداب ہیں جن سے دعا زیادہ قبول ہو سکتی ہے، ہمیں وہ آداب پورے کرنے چاہیے۔ دعا کے آداب میں نے ابھی بتایا کہ جو فقیر ایسے چلاندی مارے، ہاں جی دیو جی اللہ دے نا تے آدھے نہیں اللہ بھلا کرے تو ٹر جائے تو کچھ نہیں ملتا۔ اسی طرح دعا کے بھی کچھ آداب ہیں، دعا کرنے کے لیے ان آداب کے ساتھ دعا کریں تو اللہ دعا بڑی قبول کرتا ہے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت نوٹ کریں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے کچھ وقت بتائے ہیں، ان اوقات میں دعا کریں تو اللہ بڑی قبول کرتا ہے، بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح کہ ایک بندہ شکار کرنے کے لیے کشتی لے کر مچھلیاں پکڑنے کے لیے سمندر میں چلا گیا ہے، تو شام کو واپس آتا ہے تو کوئی خالی کشتی لے کر آتے ہیں اور کوئی کشتی بھر کے لے کر آتا ہے۔ فرق کہاں پڑا ہے؟ فرق پڑا ہے تجربے سے، فرق پڑا ہے اپنی کارکردگی سے، فرق پڑا ہے وقت کو لحاظ رکھنے سے۔ ایک اس وقت گیا ہے جب مچھلیاں سمندر میں بھر بھر کے آتی ہیں، اور دوسرا اس وقت گیا ہے جب سارا قافلہ لٹ چکا تھا اور خالی سمندر میں پھیرا کاٹ کے واپس آ گیا۔ تو اسی طرح دعا ہے، دعا کی اوقات، جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے ان اوقات میں دعا کریں تو اللہ کی رحمتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دعا مانگتے وقت جس طرح دنیا میں کسی سے مانگتے وقت پہلے ترلے منتا کرتے ہو، پہلے جا کے اس کو مکھن شکن لگاتے ہو، پمپ شمپ کر دے ہو، حاجی صاحب ماشاءاللہ کاروبار تے تسی کر دے پے ہو، کیا بات۔ باقی تو سارے لوگوں دا کرونا تو بعد ٹھپ ہی ہے، توانے تے اللہ دیاں رحمتاں نے۔ ہاں جی حاجی صاحب آندے نے یار اصل گل لے آ کی گل ہے، خیر ہے اج بڑا پمپ کرنا ہے پیا۔ وہ نہیں حاجی صاحب ایویں نہ تسی سمجھو، میں تو ویسے ہی آیا سا لنگدا میں کہ چلو حاجی صاحب نو سلام کر جا۔ حاجی صاحب آندے نہیں اصل گل لے آ تو یار دس کی گل کی؟ نہیں حاجی صاحب ماشاءاللہ تسی فیکٹری ویکھو نا نویں بھی لا لئی ہے، میں تو آنا پہ کاروبار صرف تسی کردے پے۔ او حاجی صاحب آندے سیدھی گل لے آ کی آنا؟ کہندا حاجی صاحب 10,000 روپیہ چاہیے تھی عید واسطے۔ آندا اچھا چل لے لے۔ تو مکھن لگایا ہوا کام دنیا میں بھی آ جاتا ہے۔ تو میرا مالک بھی اپنے فقیر کو اپنے در پر دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری شان بیان کرے، میری حمد و ثنا بیان کرے، اور اس کے بعد میرے سامنے جولی پھیلائے تو میں بارکے عطا کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص نے نماز پڑھی اور نماز پڑھتے ہی کہتا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے۔ تو آپ نے فرمایا عجلت ایھا المصلی، اے دعائیں مانگنے والے جلد بازی تیرے اندر بہت ہے۔ اس نے فٹافٹ آ کر حاضری دی۔ اللہ کے نبی کیا ہوا، میں نے جلد بازی کیسے کی ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے دعا مانگنی بھی نہیں آتی؟ دعا کرنی ہے تو پہلے اپنے رب کی عظمت بیان کر، شان بیان کر، اللہ کی تعریفیں بیان کر، تسبیحات بیان کر، اس کے بعد اپنا مسئلہ آگے رکھ۔ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ کوئی بندہ آ کر اس کی تعریف کرے، تو پہلے اللہ کی تعریفیں کریں اور اس کے بعد دعائیں کریں۔ اور اس کے بعد تیسرا ادب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے۔ اللہ کو یہ بڑی بات محبوب ہے کہ اس کے مصطفیٰ پر اس کی امت درود و سلام بھیجے۔ درود و سلام بھیج کر دعا مانگیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اللہ سارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور اللہ تیری ساری پریشانیاں بھی دور کر دے گا۔ جن لوگوں نے یہ نسخہ آزمایا ہے وہ بتاتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھیں، وڈیاں وڈیاں پریشانیاں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری پریشانیاں بھی دور فرمائے اور ہمیں اپنے در کا فقیر بنا لے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ جب مانگیں ڈھیر سارا مانگیں، تھوڑا نہ مانگیں، کھل کے مانگیں، دل کھول کے بڑا، کیونکہ جس سے مانگ رہے وہ گنج بخش ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اور اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ مجھے مل جانا ہے، اس طرح نہ مانگیں کہ پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں، پتہ نہیں دے گا کہ نہیں۔ پورے یقین کے ساتھ مانگیں
اور جب مانگنے والے کا یقین ہو تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے بندوں میں سے کوئی بندے ایسے بھی ہیں کہ وہ اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اللہ کو قسم دے دیتے ہیں کہ اللہ تجھے تیری عزت کی قسم یہ کام ہونا چاہیے، تو اللہ کو وہ کر دیتا ہے۔ ایسا تعلق بنانے سے بنتا ہے نا، پھر تو ایسا تعلق بنا لیں کہ اگر کبھی اللہ کو قسم ڈال دو تو اللہ قسم کی لاج بھی رکھ لے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی درجہ عطا فرما دے، ہم مانگنے والوں میں ایسے ہی شامل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم اعظم سکھایا ہے، فرمایا اسم اعظم وہ ہے کہ جس کے ساتھ جو دعا مانگی جائے اللہ قبول کرتے ہیں، اللہ سے جو چیز مانگی جائے اللہ عطا کرتے ہیں۔ وہ اسم اعظم یاد کر لیں، کسی کو یاد الفاظ سارے نہ ہوں تو قل هو اللہ احد اسم اعظم ہی ہے۔ دعا مانگتے ہوئے پہلے قل هو اللہ احد ساری پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا مانگیں، اس میں اسم اعظم بھی موجود ہے۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ احد، اللہ الصمد، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہے اسم اعظم کہ میرا اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ میرا اللہ بے پرواہ ہے، اسے کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میرا اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ میرے اللہ کے برابری کرنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ایسے یہ دنیا میں آپ نے بنائے ہوئے ہیں نا، گنج بخش، غوث، یہ سارے ایسے فقیر ہیں، اللہ کے در کے سب فقیر ہیں، کوئی اللہ کے برابری کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس اسم اعظم کو پڑھ کر دعا کریں تو اللہ وہ دعا بڑی قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ وہ اوقات کون سے ہیں جب اللہ دعا بڑی قبول کرتا ہے۔ آج کل سحری کے ٹائم آپ سب لوگ اٹھے ہوتے ہیں، سحری کے ٹائم پر کی ہوئی دعا اللہ عرش والا اپنے عرش سے اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور خود اعلان کرتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ۔ کوئی بندہ ہے جو دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں۔ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے سوالی جو جولی پھیلائے تو میں اس کی جولی کو بھر دوں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کوئی ہے جو گناہوں کی بخشش مانگنے والا ہو تو میں اس کے گناہ بخش دوں۔ تو یہ وہ ٹائم ہے جو باقی سارا سال ہم سو کے گزار دیتے ہیں، آج کل جاگ رہے ہیں تو سحری کھانے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں اور سجدے میں سر رکھ کر اپنے رب سے اپنی من کی مرادیں پا لیں۔ اس کے بعد دوسرا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ جب بندہ نکیریں نکال کے ناک رگڑ کے معافیاں مانگ رہا ہوتا ہے تو اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اس وقت اپنے رب سے جی بھر کر دعائیں مانگیں، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تیسرا موقع جو ہم ضائع کر دیتے ہیں، مسجد میں آ کر گپ شپ نہ لگایا کریں۔ مسجد میں آ جانا ٹائم سے تو گپیں نہیں لگانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدعاء لا ترد بین الاذان والاقامہ، اذان ہو گئی ہے، آپ مسجد میں آئے ہیں، 2 تحیۃ المسجد پڑھ لیں، 2 سنتیں پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں، پڑھ کے بیٹھ جائیں اور دعا مانگیں جماعت ہونے تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہے کہ اس میں دعا اللہ ضرور قبول کر لیتا ہے۔ تو مسجد میں آ کر گپیں لگانے کی بجائے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ حال چال پوچھنے کی بجائے اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑیں اور دعا کیا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے اور اللہ ہمیں اپنے سے مانگنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین جو دعائیں کی ہیں ان کو قبول فرما لے۔ اللہ جو تو اسے نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنی رحمت سے عطا فرما۔